الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج میں آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سال گزر گیا اور نیا عیسوی سال شروع ہو گیا۔ جو سال گزر گیا اس میں بہت مشکلات آئیں، بہت مصائب آئے، لیکن میرے اللہ کریم کا کرم ہے کہ اس نے پاکستان کو بہت سارے مصائب اور مشکلات سے محفوظ رکھا۔ کرونا کی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ابھی تک دنیا اس سے نہیں نکل پا رہی، پاکستان پہ رب کریم نے کرم کیا اور ہم اس سے بڑی حد تک محفوظ رہے۔ ہمارے ہاں نظام معیشت بھی بہتر ہوا اور بہتر ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں مساجد کھلی رہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے کارناموں میں سے ایک بہترین کارنامہ ہے کہ مسجدیں بند نہیں ہوئیں۔ جب پوری دنیا کے اندر مساجد بند ہوئیں، پاکستان میں مساجد کھلی رہیں، تراویح بھی ہوئیں، روزے بھی رکھے گئے، عیدین بھی ہوئیں اور اللہ اکبر کی صدا بھی بلند ہوتی رہی۔ بلا شبہ اس میں وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب، ہمارے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الرحمن علوی صاحب، ہمارے علماء و مشائخ کا تعاون شامل حال رہا۔ ہماری پولیس، انتظامیہ، سلامتی کے ادارے، ہماری فوج، سب کے تعاون سے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کرونا کی وبا سے بہت حد تک محفوظ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس نئے عیسوی سال میں خیر عطا فرما دے اور تمام شرور سے پوری انسانیت کو محفوظ کر دے۔ امت مسلمہ پاکستان، اہل پاکستان پہ اپنا کرم کر دے۔ نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہمیں ایک عہد بھی کرنا ہے کہ اے اللہ، یہ عیسوی سال جو نیا شروع ہوا، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم نہ آپ کے حق کو چھوڑیں گے نہ بندوں کے حق کو چھوڑیں گے۔ ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ حقوق اللہ کا ہے اور ایک مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ حقوق اللہ نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہیں، اور حقوق العباد لوگوں کے ساتھ سچ بولنا ہے، غیبت نہ کرنا ہے، جھوٹ نہ بولنا ہے، دھوکہ نہ دینا ہے، ملاوٹ نہ کرنی ہے۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ کیوں؟ آپ نے ملاوٹ شدہ چیز کسی کو دی اور اس نے اس کے بدلے میں جو آپ کو پیسے دیے، تو قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا تو آپ دیندار ہوں گے اس شخص کے۔ پیسے آپ نے ایک نمبر کے لیے، پیسے آپ نے خالص کے لیے اور دی نہ خالص چیز آپ نے۔ اسی طرح قبضہ ہے، زمینوں پہ ہو، املاک پہ ہو۔ اسی طرح یتیموں کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا حق ہے، اسی طرح بہنوں کا حق ہے، اسی طرح والدین کا حق ہے، اور والدین کی تربیت اور رحم اولاد کے لیے ہے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پہ رحم کر تاکہ آسمان والا تجھ پہ رحم کرے۔ الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ تو فطری بات ہے، جو آپ کے کنبے کا خیال رکھتا ہے آپ بھی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ خالق و مالک تو ایسا ہے کہ جو اس کو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ اس لیے اس نئے سال میں ہمیں ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ایک ولولے کے ساتھ اپنی خالص نیت کریں کہ اے اللہ، ہم لوگوں کا حق بھی ادا کریں گے اور تیرا حق بھی ادا کریں گے، اور اپنے وطن سے۔ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عرب، بعض علماء شام کے، عراق کے،
ہمیں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر. اور بھی کئی ممالک ہیں کہ پاکستان میں جو آزادی ہے اور مذہبی آزادی ہے ایسی دنیا میں کہیں نہیں ہے. جو فکری آزادی ہے، جو بولنے کی آزادی ہے، جو مسجد و محراب و منبر کی آزادی ہے، ایسی دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے اور ان مسائل کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان مسائل کو ہم نے اس سال میں، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ روز جو ہمارے مختلف شعبے ہیں جن میں بہت اہم شعبہ لوگوں ہاؤسنگ کا ہے، لوگوں کے رہنے کا ہے، گھر کا ہے، چھت کا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. کسی شخص کو چھت دے دینا اور ایسی ایک ترتیب بنائی گئی ہے کہ کرائے کی بجائے قسط ادا ہو اور کرایہ دار ایک دن مالک مکان بن جائے. اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے اور جو لوگ اس میں معاون ہو رہے ہیں انہیں ہمت اور توفیق دے، وہ آگے آئیں، اس کو کامیاب کرے. اگر آپ کی نیت اور ارادہ ٹھیک ہو تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی. اسی طرح میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی بتایا، ہماری اطلاعات بھی ہیں کہ ہمارے دوست ممالک سے انشاءاللہ نئے سال میں بہت سارے تجارتی، اقتصادی، سیاحتی شعبوں میں پاکستان سے تعاون کے لیے وفود آ رہے ہیں. ان میں سعودی عرب سے بھی، باقی ممالک سے بھی ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. ایک اہم موضوع جس کی طرف میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اس اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جنہیں ہم اقلیتیں بھی کہہ لیتے ہیں. اقلیت کا لفظ ویسے برا نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کو معیوب بنایا گیا ہے. یورپ میں مسلمان اقلیت میں ہیں، برطانیہ میں مسلمان اقلیت میں ہیں، امریکہ میں مسلمان اقلیت میں ہیں. تو یہ اقلیت بمعنی تو کم جو ہوں ان کو کہا جاتا ہے. ایک پراپوگنڈا ہے پاکستان کے خلاف اور اس پراپوگنڈے کے بنیاد کیا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. حالانکہ پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم بھی اسی طرح پاکستانی ہیں جس طرح پاکستان میں رہنے والے مسلمان ہیں. جس طرح کبھی کبھی گرم ہوا کا جھونکا مسلمانوں کو لگ جاتا ہے، اسی طرح غیر مسلم ہمارے بھائیوں کو بھی لگ جاتا ہے. اگرچہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے مسلمانوں کی کہ ان کو یہ گرم ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے. ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بھی یہ جھونکا نہ لگے. لیکن اس میں ایک جبری مذہب کی تبدیلی کی بات آتی ہے، جبری شادیوں کی بات آتی ہے. انشاءاللہ اس پر حکومت پاکستان بہت کام کر رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان کا دفتر اس پر کام کر رہا ہے. ہمارے انسانی حقوق کی جو وزیر ہیں اور ہمارے وزیر قانون جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ اور جو ہمارے وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب، وہ سارے اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ ہندو کی بچی ہو، وہ مسیحی کی بچی ہو، وہ سکھ کی بچی ہو یا پاکستان میں رہنے والی جو دوسری اقلیتیں ہیں ان کی بیٹیاں بھی ہماری بیٹیاں ہیں. ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے.
یہ نہیں کہ مسلمان کی بیٹی تو محفوظ ہو جائے اور غیر مسلم کی نہیں، یہ نہیں ہے اسلام، یہ نہیں ہے اسلام۔ غیر مسلموں کو وہ حق دیتا ہے جو مسلمان کا بھی نہیں ہے مسلمانوں کی ریاست میں، یہاں مسلمان اکثریت میں، اور پھر یہاں رہنے والے غیر مسلم ایک معاہدے کے تحت یہاں رہ رہے ہیں، ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور ہماری اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے کرک میں، بہت افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے، ناقابل برداشت ہے، ناقابل برداشت ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے کہ کوئی گروہ یا جتھا یا جماعت اٹھے اور وہ حملہ آور ہو جائے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ پہ یا مقدسات پہ، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور جو مجرمین ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا، ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئی، اور انشاءاللہ وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی پاکستانی کو، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، خوفزدہ کرنا، ان کے املاک کو جلانا، ان کے مقدسات کی توہین کرنا، یہ آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو پھر اس کی سزا دینا ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، قانون کا کام ہے۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں۔ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے تو آپ قانون کو بتانے کی بجائے خود جا کے وہاں فیصلہ صادر کر دیں؟ پاکستان ایک آئین اور قانون اور ایک ضابطے کے تحت چل رہا ہے، یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے۔ پاکستان انشاءاللہ ایک پرامن، ایک مستحکم، ایک طاقت والا ملک جو ہے وہ ہے، اور انشاءاللہ آگے مزید بہتریاں آئیں گی۔ میں اپنے ملک میں رہنے والے تمام غیر مسلموں کو اور بالخصوص اپنی اس وقت جو ہندو برادری کا غم ہے ان کو یہ یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے، مسلمان علماء اور مشائخ کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ زیادتی جن لوگوں نے کی ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور قانون کے مطابق ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ کارروائی ہوگی بلکہ عملی طور پر جو ہے لوگ دیکھیں گے، اور ہم کسی چیز کو چھپائیں گے نہیں بلکہ منظر عام پر لائیں گے، کیونکہ چھپانے سے مسائل جو ہیں اور زیادہ خراب ہوتے ہیں، مسائل جنم لیتے ہیں، اور حقیقت بیان کرنے سے مسائب ختم ہوتی ہیں۔ ایک اور خبر آپ نے دیکھی اور سنی ہوگی کہ خلیج تعاون کونسل کا سربراہی اجلاس سعودی عرب کے شہر علا میں خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بلایا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ جو بھی مصالحت کے لیے، تعلقات کی بہتری کے لیے قدم کوئی بھی اٹھائے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے طرف سے جب امیر کویت نے قطر اور دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے درمیان مصالحت کو کامیاب ہونے کا اور کامیابی کی طرف جانے کا بتایا، تو پاکستان کی حکومت اور ریاست نے بھرپور اس کا خیر مقدم کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے ہے، مسائل کا حل جو ہے وہ جنگوں سے اور مسائل کا حل ایک دوسرے کو گرانے سے نہیں ہے۔ اسلامی ممالک میں جو تباہی ہو رہی ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے
کہ اسلامی ملکوں کے اندر، اسلامی عرب ممالک میں یا غیر اسلامی ممالک میں بیرونی مداخلت اور انتہا پسند اور دہشت گرد گروہوں کا تقویت پکڑنا اور ان کی مدد ہونا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہمیں مل کر اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس پر اسلامی تعاون تنظیم کو ایک متفقہ اور مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہے، اور انشاءاللہ وہ بنایا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس میں، یہ میری رائے ہے ذاتی، کہ یہ اجلاس انشاءاللہ فلسطین کا مسئلہ ہو، عرب ممالک کے آپس کے تنازعات ہوں، ان کے حل میں بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ مسلمانوں کے اور عرب دنیا کے مختلف ممالک آپس میں بیٹھ کر مسائل کو حل کریں اور آگے بڑھیں۔ ایک اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ان دنوں کے اندر افغانستان سے بہت وفود آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ طالبان افغانستان کا بھی ایک وفد آیا تھا۔ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ افغانستان کے امن کو ہم پاکستان کا امن سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے امن کو ہم افغانستان کا امن سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 80 بلکہ 76 سے آج تک جو اس خطے کی صورتحال ہے، اور اس میں بالخصوص افغانستان کی صورتحال ہے، اس سے پاکستان بہت متاثر ہے۔ ہم نے اپنے افغان بھائیوں کو پاکستان میں ویلکم کیا، اور اگر دیکھا جائے تو ہجرت مکہ مکرمہ، مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کا کردار اس 40 سال کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس صحابہ کی سنت کو اور اہل مدینہ کی سنت کو کسی نے زندہ کیا تو وہ پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے۔ ہم نے اپنے افغان مہاجر بھائیوں کو ویلکم نہیں کیا، صرف ہم نے اپنی زمینیں، ہم نے اپنے کاروبار، اپنی معیشت ان کے ساتھ شیئر کی، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے ملک میں آئے ہیں، انہیں یہ احساس ہو کہ وہ اپنے دوسرے گھر میں آئے۔ آج بھی پاکستان کی یہ خواہش ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کا روز اول سے موقف یہ ہے، روز اول سے موقف یہ ہے کہ افغان مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے کیا جائے۔ آج الحمدللہ ہماری فوج، ہمارے سلامتی کے اداروں اور ہماری حکومت کی کوششوں سے آج امریکہ افغان طالبان مذاکرات شروع ہوئے، اور اب افغانستان کے مختلف گروپوں کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں پاکستان کے علماء، مشائخ، پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے سلامتی کے ادارے، پاکستان کی فوج، کہ انشاءاللہ یہ جو امن کا عمل ہے یہ آگے بڑھے گا، اور اس میں پاکستان جو ممکن ہوا وہ کردار ادا کرنے کو پہلے بھی تیار تھا، ادا کیا بھی ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ ہم اس بات پر، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، کیونکہ جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کہ کسی ایک انسان، بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن آئے، اس خطے میں امن آئے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے، اور افغانستان میں جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی جس طرح ہندوستان مدد کر کے پاکستان میں اور اس ریجن میں نہیں پورے عالم اسلام میں جس طرح عدم استحکام ہندوستان پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف غور کرنا بھی ضروری ہے۔ ہندوستان میں جو سلوک اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔
عالمی دہشت گرد تنظیموں کو اس وقت اربوں ڈالر کی فنڈنگ ہندوستان کر رہا ہے جو افغانستان میں بیٹھی ہیں تاکہ اس خطے میں امن نہ آ سکے. اور الحمدللہ اس کا ادراک افغان حکومت کو بھی ہے، پاکستان کی حکومت کو بھی ہے، ہمارے سلامتی کے اداروں کو بھی ہے اور ہماری فوج کو بھی ہے، اور ہم دنیا کو بھی اس کا ادراک کرنا ہوگا کہ اس خطے میں امن کے لیے جو ہندوستان کا سازشی کردار ہے اس کو ختم کیے بغیر مضبوط اور مستحکم امن جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا. اس کو ممکن بنانے کے لیے ہندوستان کی اس دہشت گردی کو، اور آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے. ایک میڈیا پہ پراپوگنڈا عالمی سطح پر اور جدید ذرائع ابلاغ پر جو بے نقاب ہو گیا ہے، تو فالحمدللہ علی ذالک، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دنیا کو یہ چہرہ بھی جو ہے اس دور میں ہندوستان کا نظر آ رہا ہے. میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نئے عیسوی سال کو ہم سب کے لیے امن والا، استحکام والا، محبت والا، پیار والا بنائے، اور ہمارے وطن کے لیے، ہمارے وطن کے تمام جو ادارے ہیں ان کے لیے یہ مضبوط اور مستحکم سال ثابت ہو. وما علینا الا البلاغ.